والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد. آمين يا رب العالمين. سیرت کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. جب ہماری بات یہاں تک ہوئی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ صرف وہ 4 ہفتے کے اندر کچھ کم و بیش 4-5 بڑے بڑے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے قریش مکہ بہت پریشان. پہلے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لایا، پھر ان کے 3 دن بھی نہیں گزرا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان. اس کے بعد پھر قریش کا وفد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سودے بازی کی آپ سے، اس میں بھی ناکام ہو گئے. چوتھا کام یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب انہوں نے خاندان بنو ہاشم کو بنو مطلب کو جمع کر کے سبوں کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ ابھی تک تو میں اکیلے محمد کی حفاظت کیا کرتا تھا، لیکن اب تم سب کو مل کر کے ان کی حفاظت کرتے. یہ چوتھا کام. 5واں کام یہ ہوا کہ اسی دوران میں نے پیچھے بتایا نا کہ مسلمان جب مکہ کے اندر ان کا جینا دوبھر ہو گیا تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائے. چنانچہ بہت سارے مسلمان وہاں چلے، 80-82 مسلمان گئے. دوسرا قافلہ جس نے ہجرت تو مکہ والوں کو رہ نہیں گیا. ان لوگوں نے سفیر بھیجے. ابھی دن صبح نے جا کر کے نجاشی کے دربار میں کم زیادہ بولا. اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر نے سچائی بتائی تو نجاشی کو. تو نجاشی متاثر ہوا نہ صرف وہ بلکہ اس نے جو تحفے تحائف تھے واپس دے دیے اور اس نے اعلان بھی کر دیا کہ حبشہ کے اندر مسلمان چین سکون عزت و وقار کے ساتھ رہیں گے، کوئی بھی ان کو ستائے گا نہیں. اگر کوئی ستائے گا تو اس کو تاوان دینا پڑے. تو وہاں سے ناکامی ہوئی. یہ تمام ناکامی ہوئی تو قریش کے لوگ تب پریشان ہوئے.
ان لوگوں نے پھر یہ طے کیا کہ اب ہمیں کرو یا بولو والی جگہ، چنانچہ وادی محصب میں خیف بنی کنانہ کے اندر قریش کے لوگ جمع ہوئے اور بیٹھ کر کے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ محمد اپنی دعوت سے باز آ جائے، لیکن یہ بات نہیں ہے، اور بنو طالب اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ ان کی حفاظت کریں۔ تو اب ہم یہ طے کرتے ہیں کہ بنو ہاشم سے اور بنو مطلب سے نہ تو شادی بیاہ کریں، نہ ان سے بات چیت کریں، نہ ان سے میل جول رکھیں، نہ ان سے لین دین کریں، نہ تعلقات رکھیں، نہ ان کے گھروں پر آئیں گے جائیں، اور یہ جو معاہدہ ہوگا یہ بالکل آخری حد تک ہو کہ کسی بھی طریقے کی کا کوئی صلح، کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت کا راستہ، کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکالیں گے جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، قتل کر دیں۔ اتنا شدید یہ معاہدہ بنایا اور یہ طے ہوا کہ یہ لکھنے کے بعد اس کو خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دینا ہے۔ جب کعبے کے اندر اس کو لٹکائیں گے تو جتنے بھی لوگ ہیں سبوں کو اس کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ چنانچہ معاہدہ لکھا گیا کہ جب تک کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ محمد کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہیں کریں گے، نہ تو ان سے بات چیت کریں گے، نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ لین دین کریں گے، نہ میل جول رکھیں گے، نہ ان کی خوشی غمی میں شریک ہوں گے، پورا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ کعبے کے اندر لکھ کر کے رکھا بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا بہت پریشان، اور پھر یہ تمام کے تمام لوگ مل کر کے خاندان بنو ہاشم کے اور بنو مطلب کے جو مسلمان ہوئے تھے وہ بھی، جو غیر مسلم تھے وہ بھی، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی، ابو لہب کو چھوڑ کر سب کے سب شیب ابی طالب میں آئے۔ یہ گھاٹی تھی، شیب کے معنی گھاٹی کی ہوتی ہے، ایک گھاٹی تھی، یہ سب کے سب مل کر کے وہاں 3 سال شیب ابی طالب کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اور اس طریقے سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ بڑا کٹھن دور گزرا ہے، بڑا کٹھن کہ کوئی بھی چیز یہ خرید اور فروخت اگر کرنا چاہتے، مکہ کے اندر کوئی ایسا تجارتی منڈی نہیں تھی، کوئی ایسا بزنس اور کاروبار نہیں کرتے، تجارتی قافلے باہر سے باہر سے آتے، جیسی قافلہ آتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جا کر کے کہہ دیتا تھا کہ کوئی ایک چیز بھی کو بیچنا دینا، اور اگر دینا ہے تو بھاؤ بڑھا کر دے دو، بھاؤ بڑھا کر، اور اگر کسی بیوپاری کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے نقصان کی بھرپائی میں۔ مسلمان چاہتے تھے خریدی کرنے کے لیے، خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ چاہتے تھے خریدی کرنے کے لیے، لیکن جب نرخ اور بھاؤ اتنا مہنگا ہوتا تھا کہ 2 روپیہ کی چیز 20 روپئے، 20 روپیہ کی چیز 100 روپئے، اتنا بھاؤ کو ڈبل ٹربل کر کے بڑھا کر کے بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت نہیں ہوگی، واپس آ کہ لکھا ہے کہ بھوک کی وجہ سے بچے بلبلا کر کے روتے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، سوکھ گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ، اس کی وجہ سے بچے ہوتے تھے بلبلاتے، اور یہ حکمران مکہ گھاٹی کے باہر کھڑے ہو کر کے سنتے تھے، بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، آدمی لوگ پریشان ہیں، لیکن خوش ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
شیب ابی طالب کے اندر یہ بھی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے کہ ایک رات ایسا ہوا کہ وہ گھاٹی کے اندر رات کے وقت چل رہے تھے، ایک تر چیز پر ان کا پیر پڑ گیا، تر چیز تھی اس پر پیر پڑا، انہوں نے سمجھا کچھ کھانے کی تھی، اٹھا کر کے نکل گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج تک کہ مجھے معلوم نہیں وہ کیا چیز۔ اسی طرح ایک مرتبہ اسی گھاٹی کے اندر انہیں اونٹ کے چمڑے کا ایک حصہ مل گیا، اونٹ کی کھال کا چمڑے کا ایک حصہ مل گیا، ایک ٹکڑا مل گیا۔ انہوں نے لیا اس کو جلایا اور جلا کر کے اس کا صفوف بنایا، صفوف یعنی اس کو باریک کر دیا اور صفوف بنا کر کے وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک کے میں نے اس کو جلایا۔ درختوں کے پتے کھا کھا کر کے 3 سال انہوں نے بتا دیے، درختوں کے پتے چبا چبا، اس کی وجہ سے زبان کے اندر چھالے آنے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بیت الخلا کے لیے جاتے تھے تو ہمیں بیت الخلا ایسے ہوتی جیسے جانوروں کو مہندیاں، ایسے کٹھن دوڑ 3 سال پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں نے حالات کے اندر مکہ کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کو کچھ محبت تھی، جن کے دلوں کے اندر کچھ انسیت اور لگاؤ تھا بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ وہ چاہتے تھے کہ وہی کچھ دانا پانی ہم پہنچائیں وہاں پر، لیکن پہلا دیتے تھے یہ لوگ، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے اور کسی جو دشمن تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے حکیم ابن حزام، قریبی رشتہ داری تھے۔ حکیم ابن حزام گیہوں لے کر کے جا رہے تھے اپنی پھوپھی کو دینے کے لیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو راستے میں ابو جہل نے اس نے کہا بالکل لے جا نہیں سکتے، اڑ گئے، واپس جاؤ، نہیں لے جا سکتے تو تمہیں اجازت نہیں۔ ایک اور بندہ وہاں پہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں ایسے کیسے کوئی بات ہے، تھوڑا سا تو گیم ہوا اور لے کر کے جا رہے تھے، جانے دو کیا ہو رہا ہے، اور مجھے کہا کہ نہیں کوئی صورت میں دینا نہیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ تو فرمان کے ان کے سر پر سر کھڑے کر سو مجھے اور ڈر لگانے کے ارے بولے مجھے یہ مار کھانے کا اتنا ٹینشن نہیں، جتنا اس بات کا ٹینشن ہے کہ اندر سے حمزہ دیکھ رہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ، حمزہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے کہ کس طریقے سے ابو جہل رکاوٹ ڈال رہا ہے اور پھر کس طریقے سے اس کے سر پر مارا ہے۔ دوستوں 3 سال شیب ابی طالب کے اندر بڑی تکلیفوں کے کاٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ رب العزت کی شان کعبے کے اندر یہ رکھا، اللہ رب العزت نے ایسے کہنا چاہیے کہ کچھ ایسے افراد کو کھڑا کہ جو اس معاہدے کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص ہوتا بنی عامر بن لوئی کا، اس کا نام ہشام بن عمرو آتا ہے، کتابوں کے اندر کھڑا ہوا، وہ کیا کہتا تھا رات کے وقت تو اونٹ کے اوپر بہت سارا ساز و سامان جو ضروریات کی چیزیں ہوتی تھی وہ لا دیتا تھا اور جا کر کے اندھیرے کے اندر گھاٹی کے اندر اس کو ہٹا دیتا، وہ اندر جاتا تھا مسلمان اس بنو ہاشم و بنو مطلب کو لے کر کے اور جو ضرورت ہوتی تھی ضرورت کو پوری کر دی، لیکن اس سے میں نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں اکیلا کیا کروں گی۔ چنانچہ وہ زہیر ایک سال مکہ کے رہنے والے ایک شخص نے زہیر یہ ان کے پاس پہنچا اور جا کر کے کہا کیا یہ زہیر جو تھے نا یہ ابو طالب کے بھانجے لگے،
زہیر کی ماں جو تھی ان کا نام تھا عاتقہ. تو اس نے جا کر کے کہا ہشام بن عمرو نے زہیر سے کہ بولے یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ تم بیٹھ کر کے اچھی طریقے سے کھا رہے ہو پی رہے ہو اور تمہارے ماموں لوگ نہیں ابو طالب وغیرہ تمہارے ماموں تمہارے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ پریشانی کے حالت میں نہ صحیح طریقے سے کھانے کو مل رہا ہے نہ پینے کو مل رہا ہے بائیکاٹ کی وہ زندگی گزار رہے ہیں. سننا اکیلے میں کیا کروں اکیلے میں کیا کروں اکیلے نہیں مل کر کے تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اکیلی کا تلاش کرتے ہیں. آگے ایک شخص کون تلاش کرتا ہے آگے دیکھو یہ پہلے شخص تو تم ہو گئے دوسرا شخص ہو گئے طریقے سے دو آدمی یہ دونوں مل کر کے یہ ہشام بن عمرو جو تھا یہ زہیر کے پاس سے نکل کر مطعم بن عدی کے پاس اور جا کر کے اس نے کہا یہ بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو اس سے قریبی تعلق تھا قرابت داری اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کے کہا کہ کیا ہو رہا ہے بالکل اندھیر نگری کہنا چاہیے کھلا ہوا صحیح سلم کہ پورا قبیلے کو کا بائیکاٹ کر دیا گیا روٹی کے دانے کی ہے نا محتاج ہو چکے بچے بھی بلا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے کچھ کرنا چاہیے کہاں کے مل کر کے ہمیں جو ہے ایسے افراد کو تلاش کرنا چاہیے کہاں کے میں اس کے لیے کی جاتا کوئی مل کر کے تلاش کر کہا کہ دو آدمی اور تھے اس طریقے سے تین اب ان تینوں نے کہا اور اپنے آدمیوں کو تلاش کرنا چاہیے. چنانچہ زہیر جو تھے وہاں سے نکل کر ابو البختری ابن ہشام کے پاس پہنچے اور جا کر کے اس سے کہا یہی سب ساری چیزیں ہے نا. اس سے کہا نہ اکیلا میں کیا کروں گا آگے تو تیار ہو کہا کہ ہاں میں تیار ہوں کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک تیار ہو تو کہا اور لوگ کو تیار کرو تو کہا کہ تین لوگ اور تیار اس طریقے سے چار آدمی پھر یہ لوگوں نے طے کہ اپنے کو پانچوں آدمی کو تیار کرنا ہے. تو ہشام بن عمرو پھر پہنچے ہے نا زمعان ابن اسود کے پاس اور اس سے بھی جا کر کے یہی بات کہی تو اس نے بھی کہا کیا ٹھیک ہے بات تو واقعی غلط ہے اور جس وقت تو معاہدہ لکھا جا رہا تھا تب بھی اپنے اس کے اندر سے حامی نہیں تھے لیکن اب کریں کیا یہ تو ہو گیا ہے نا اب ہم بھی مجبور ہیں پہلے کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں تو تیار اس کے لیے کہا اب پھر افراد تیار کہا کہ چار آدمی تیار اس طریقے سے 5 آدمی تیار اللہ نے انتظام ایسا یہ پانچوں کے پانچوں تیار ہوئے. زہیر نے کہا کہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے. چنانچہ کہا کہ کل کے دن جا کر کے قریش کے درمیان معاملے بات کرو گے. چنانچہ دوسرا دن وہ یہ لوگ نہائے ہوئے اور نہا دھو کر کے گئے کھانے کا وقت. اس سے پہلے ایک بات درمیان میں رہے کہ جس شخص نے اس معاہدے کو لکھا تھا اس کا نام تھا منصور ابن اکرمہ. یہ بائیکاٹ کا جو معاہدہ لکھا تھا ایک شخص کا اس کا نام تھا منصور ابن اکرمہ. اس نے جیسے ہی معاہدہ لکھا ہے اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا ہمیشہ اس کا ہاتھ شل ہو. یہ کبھی بھی جو ہے یہ بندہ اس ہاتھ کے ذریعے سے نہیں سکتا. انہوں نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ کیا معاملہ کیا کہ اس کا ہاتھ شل. چنانچہ یہ پانچوں کے پانچوں مل کر کے دوسرے دن پہنچے ہیں خانہ کعبہ کے اندر. ان لوگوں نے طواف کیا. طواف کے بعد قریش کا سلسلہ تھا تو زہیر نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو بہت خراب بات ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ہمارے یہاں شادیاں بھی ہو رہی ہے جوڑ بھی ہو رہا ہے آنا جانا بھی ہو رہا ہے ادھر اور یہ کیا کہ ہمارے ہی لوگ چند لوگ جو ہے بھوکے زندگی گزار رہے ہیں کھانے پینے کو دانے کو محتاج ہو چکے. یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. ابو جہل بھائی بھی کہا کہ نہیں غلط بات کر رہے ہو تو یہ کون سی بات ہوئی. تو زہیر کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کہ ہشام بھی کھڑا ہو گیا. اسی طریقے سے کی حمایت ابو البختری نے بھی کی زمان نے بھی کی. 4-5 آدمی کھڑے ہو کہا کہ نہیں غلط ہو رہا ہے یہ اس معاہدے کو ختم کرنا چاہیے. ابو جہل نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ فری پنا لگتا ہے آج کو تم نے طے کر لیا تھا کہ اپنے کو چل کر کے وہاں پر کرنا چاہیے. اسی دوران جب یہ یہاں پر بات چل ہی رہی تھی کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ قریش کے سرداران سے ملاقات کے لیے خانہ کعبہ کے اندر آئے تھے. ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ خبر دی تھی کہ مجھے اللہ نے یہ بات بتائی ہے
کہ جو بائیکاٹ کا جو معاہدہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا گیا ہے، اس کے اندر جتنے بھی معاہدے کی جو باتیں ہیں وہ سب کے سب مٹ چکی ہے نا، کوئی بھی چیز اس کے اوپر باقی نہیں رہ گئی سوائے اللہ کے نام، بسمک اللہم، یہ صرف اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا، باقی جتنے بھی معاہدے کی شقیں تھی ہے نا وہ سب کے سب مٹ چکی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اگر آپ نے خبر دی تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کر کے خبر دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ آگے معاہدے کو ختم کرنا چاہیے، ابو طالب بھی وہاں پر پہنچے، کیا بات ہے، کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے بھتیجے نے خبر دی ہے کہ معاہدے کے اندر جتنی چیزیں دستاویز کے اندر جتنی چیزیں لکھی گئی تھی سب کے سب مٹ چکی، صرف اور صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میرا بھتیجا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس نے جب بھی کہا ہے سچ کہا ہے، اور جو کہا ہے وہ ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس معاہدے کو چاک دیا جائے، اگر اس کے اندر میرے بھتیجے نے جیسا کہا اگر ویسا ہی ہے تو پھر معاہدہ ختم، اور اگر معاہدہ ویسا ہی لکھ کر رہا تو پھر جیسا تمہاری رائے ہے کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو قتل کرنے کے لیے، ہم بالکل حوالے کرتے ہیں۔ چنانچہ معاہدے کو چاک کیا گیا، دیکھا کہ اس کے اندر جتنی شرطیں لکھی گئی تھی کہ ان سے بات چیت نہیں کریں گے، ان سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، ان سے تجارت نہیں کریں گے، ان سے لین دین نہیں کریں گے جب تک کہ یہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، جتنی باتیں تھی سب کے سب مٹ چکی تھی۔ دیمک نے اس کو چاٹ کر کے کاٹ کر کے ختم کر دیا تھا، صرف اور صرف بسمک اللہم باقی تھا۔ یہ بات لوگوں نے بھی کہا، ابو طالب نے بھی کہا، بات تو ختم ہو گئی، اب یہ معاہدہ نہیں آتا۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ معاہدہ تھا۔ اب کیا تھا، ان کو ایمان لے کے آ جانا چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے۔ سورہ قمر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی بات کی جانب اشارہ فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، اگر وہ دیکھ لیتے ہیں کسی بھی آیت کو، کسی بھی نشانی کو تو اعراض کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، منہ پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ ختم ہوا۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام لوگ وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد خانے کعبہ کے اندر آئے اور آ کر کے کعبے کا پردہ پکڑ کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بددعا کی کہ اللہ جن لوگوں نے بھی اس معاہدے کے اندر حصہ لیا ہے ہمارا بائیکاٹ کرنے کے لیے، ہمارا کہنا چاہیے ہمارا بائیکاٹ کرنے کے لیے، ہماری قرابتداری کو ختم کرنے کے لیے، اے اللہ تو سب سے انکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس طریقے سے معاہدہ ختم ہوا۔ 3 سال یہ معاشرے کے اندر گزرا، تمام لوگ باہر آئے۔ اسی دوران ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ قریش کے جو لوگ تھے ان کو بڑی فکر ہوئی، 80 سال کی عمر ہو گئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، یعنی بڈھا ہے ابھی، تب تک یہ زندہ ہے، دیکھ اگر یہ مر گئے اور مرنے کے بعد اگر ہم نے محمد پر ہاتھ ڈالا تو عرب کے لوگ کھانا دیں گے، بولیں گے بڑے میاں جب تک نہیں تھے، جب تک ابو طالب تھے تو تب تک یہ الٹی کی ہوتی ہے، انتقال کی بات نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ سب لوگ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس اور جا کر کے کہا کہ کوئی ایسا معاہدہ کر لو کہ تمہارے بعد ہم کو بھی سکون رہے اور تمہارے بھتیجے کو بھی سکون رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے حضور کو بلایا، کہا کہ کوئی تمہاری قوم کے سربراہ ادھر لوگ آئے، 25 لوگ گئے تھے وہاں، ہاں بڑے بڑے جو مکہ کے سرداران تھے، ابو جہل ہے، ولید ہے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے، شیبہ ہے، ابو سفیان بن حرب وغیرہ وغیرہ، یہ سب گئے تھے اور جا کر کے ان لوگوں نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف ایک بات ہے، کہا چچا میں صرف وہ کہتا ہوں کہ قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ چچا میں ان سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر یہ لوگ میری ایک بات مان لیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور پورا عجم جو ہوگا ان کو جزیہ دیں گے اور ٹیکس ہوگا۔ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ صرف میری ایک بات مان، میری ایک بات سن لو، پورا عرب جو ہوگا نا یہ اس کے اوپر حکومت کریں گے اور پورا عجم جو ہوگا وہ بھی ان کے زیر نگین آ جائے گا، کوئی کوئی چیزیں اور ٹیکس والا کرے گا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، بولے ایک بھی ایسی 10 بات بولو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، بس بھنا کیا غصے میں اگر کہا کیا ہے
کیا ہم اپنے معبودوں کو اپنے بتوں کو برا بتاتے ہیں؟ اس طریقے سے وہاں سے ناکام واپس ہو۔ اسی دوران جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے خاندان کے لوگ شیخ ابی طالب کے اندر محصوری کی زندگی گزار رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ بنو ہاشم سے نہیں تھے، باہر دوسری خاندان سے تھے، تو وہ نہیں تھے گھاٹی کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ وہ بھی حبشہ ہجرت کر جائے، چنانچہ نکلے پوری تیاری کر کے اور جا رہے تھے تو راستے میں ابن الدغنہ نامی ایک شخص جو قبیلہ خانہ کا سردار تھا، اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں کیا کروں، میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی، بہت پریشان کر رہی ہے، میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا، بہت پریشان کر رہے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جاؤں گا اللہ کی جگہ، اللہ کی زمین جو بہت وسیع ہے، کہیں پر بھی جا کر کے میں اللہ کی عبادت کروں گا۔ تو ابن الدغنہ نے کہا ابو بکر تمہارے جیسا نیک آدمی، تمہارے جیسا بہترین آدمی نہ تو مکہ سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ وہ اس طریقے سے آسانی کے ساتھ نکل سکتا ہے، اور کہا کہ چلو واپس چلو میرے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اندر یہ صفات ہے، اور صفات کیا گنائی؟ وہ وہی صفات اس نے گنائی تھی جو صفات ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی اور جب آپ اپنے مکان پر تشریف لائے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جن الفاظ کے ساتھ تسلی دی تھی، وہ الفاظ کیا تھے کہ کلا واللہ لا یحصیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وترد الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ ہے نا ابو بکر تمہارے جیسا بندہ نکالا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کیا کرتے ہو؟ صلہ رحمی کرتے ہو، وتحمل الکل، اور جو کہنا چاہیے پریشان حال لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بوجھ کو تم اٹھاتے ہو، اور تکسب المعدوم جو نادار ہوتے ہیں تم ان کے لیے کماتے ہو، اور ترد الضیف جو مہمان آتے ہیں تم ان کی مہمان نوازی کرتے ہو، اور تعین علی نوائب الحق، حق کے معاملے میں اگر کوئی پریشان ہو جاتے تو تم اس کی مدد کرتے ہو۔ اور یہ کہہ کر یعنی کہ وہی پورے جملے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت خدیجہ نے کہا تھا، ہے نا، وہی پورے جملے جو ہے ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق کہی، اور پھر کہا کہ چلو واپس، اور آ کر کے اس نے مکہ کے اندر اعلان کر دیا کہ آج سے کوئی بھی شخص ہو ابوبکر کو نہیں ستائے گا، میں نے اس کو پناہ دی ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اس نے کہا تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ایک بات نکلی، کہا کہ یہ ہے کہ یہ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں تو یہ اپنے گھر کے اندر پڑھیں، یہ باہر پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے جب یہ پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں ہمارے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ نہ دیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ابو بکر اس بات کا دھیان رکھنا۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ چند دن آپ نے گھر کے اندر عبادت کی لیکن آپ سے رہ نہیں گیا، تو آپ نے اپنے گھر کے صحن کے اندر ہی پھر عبادت کرنا شروع کر دی، چنانچہ قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رقیق القلب ہوتے، جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ہے نا۔ تو مکہ کی مشرکین کی جو عورتیں تھیں اور ان کے بچے جو تھے وہ کھڑے ہو کر کے سنتے تھے، تو اسی بات تو یہ کافی لوگ شور بھی مچاتے تھے۔ تو اسی دوران پھر ابن الدغنہ سے لوگوں نے جا کر کے شکایت کی کہ تم نے منع کیا تھا کہ اندر رہ کر کے نماز پڑھنا تلاوت کرنا، لیکن میں تو باہر کرنے لگی۔ ابن الدغنہ آیا، اس نے کہا کہ دیکھو بھائی اپنی جو بات ہوئی اس پر قائم رہنے کی، نہیں تو میں اپنی حمایت واپس لے لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی حمایت واپس لے لو، مجھے تمہاری حمایت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہی میرا محافظ ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو تھا ان کا کی منشا ہجرت کی، یہ وہاں سے واپس آئے۔ علماء نے ایک نقطہ یہاں پر لکھا ہے کہ مقام صدیقیت اور مقام نبوت اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، یعنی جو صفات ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے، جو صفات نبی کے اندر ہوتی ہے وہی صفات صدیق کے اندر تھی، جو اوصاف نبی کے اندر تھے وہی صفات اور وہی اوصاف اور وہی کمالات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر بھی تھے، اور صرف فرق جو ہوتا ہے وہ نبوت کا ہوتا ہے، نبوت کا ہی فرق ہوتا ہے، باقی جتنے اوصاف اور کمالات جو تھے نبی کے اندر ہوتے ہیں وہ صدیق کے اندر ہوتے ہیں۔ آگے پھر ابو طالب کا کہنا چاہیے اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، اس کا خطبوں کی اللہ سب کو